الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کے تیسرے پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مختصر سے وقت میں اس آیت کے تحت کچھ باتیں کروں گا اور اس کے بعد ذکر میلاد شریف کروں گا انشاءاللہ۔ آج پاکستان میں ماہ ربیع النور، ربیع الانور، ربیع الاول شریف کی 12ویں شب ہے، جو ہم اہل سنت و جماعت کے مطابق شب میلاد کہلاتی ہے، اور بلا شبہ یہ شب قدر سے افضل ہے۔ اہل محبت اس رات میں خاص طور پر جاگتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتے اور سناتے ہیں، اور ہم بھی یہاں اسی لیے جمع ہیں کہ محبت سے ان کی باتیں کریں، ان کی باتیں سنیں۔ اللہ تعالی میری حاضری، آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے اور اس رات کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ مواہب لدنیہ بڑی مشہور کتاب جس کا سیرت محمدیہ کے نام سے اردو ترجمہ ہو چکا، عربی نام المواہب اللدنیہ ہے۔ امام قسطلانی کی 600 برس پہلے کی لکھی ہوئی کتاب، جو بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہوئی۔ بستان المحدثین میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی اس کتاب کو سیرت پر بہترین کتاب شمار کیا۔ اس میں بھی موجود، میں نے اپنی کتاب اسلام کی پہلی عید میں اس بات کو نقل کیا، ہم اہل سنت و جماعت یہ مانتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس کائنات پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، کیونکہ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ اللہ تعالی اپنا رب ہونا ظاہر فرماتا۔ یہ ساری بہاریں، یہ تمام کائنات رنگ و بو انہی کا صدقہ ہے، جن کے صدقے میں شب قدر ملی ہے۔ جس رات وہ آئے وہ بلا شبہ شب قدر سے افضل۔ جمعہ کے دن میں نے اعتراضات کے جواب دیے تھے، صبح پھر جمعہ ہے، انشاءاللہ مزید گفتگو کروں گا، لیکن آج جو آیت پڑھی ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں۔ جو لوگ محبت والے ہیں ان کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں، مگر ان کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، یقین کو اور زیادہ کامل کرنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں، تاکہ وہ کسی کے پروپیگنڈے میں آ کر کسی وہم، کسی شک کا شکار نہ ہو۔ کائنات کی سب سے پہلی محفل میلاد، میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر، کہ وہ تشریف لائے، کیوں آئے، کس شان سے آئے، یہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس پوری کائنات میں سب سے پہلی محفل میلاد کب ہوئی، کہاں ہوئی؟ اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں، یہ میں سب سے پہلی محفل میلاد کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ ہوئی تھی عالم ارواح میں۔ ہم جس میں موجود ہیں، جس کو آپ دنیا کہتے ہیں، یہ عالم اجسام ہے، جسموں کی دنیا، عالم اجسام۔ اس سے پہلے جہاں روحیں تھیں اس کو کہتے تھے روحوں کی دنیا، عالم ارواح۔ اللہ تعالی نے وہاں نبیوں کے اجتماع میں ذکر میلاد کیا۔ ذکر کرنے والا اللہ تعالی، سننے والے اس کے نبی۔ نبی کتنے ہوئے ہیں؟ 2 حدیثیں ہیں ہمارے پاس۔ ایک میں بیان کیا گیا 1,24,000، دوسری حدیث میں فرمایا گیا 2,24,000۔ اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں 1,24,000 کم و بیش، کم کا مطلب تھوڑے یا اور بیش کا مطلب زیادہ، جتنے بھی اللہ کے نبی وہ سارے وہاں موجود۔ آیت سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔
اور جب اللہ تعالی نے نبیوں سے وعدہ لیا، عہد لیا، آپ حضرات قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن میں 25 یا 26 نبیوں کے نام ہیں، اس سے زیادہ کے نام مجھے اور آپ کو ملتے نہیں۔ کچھ نام تفسیروں میں مل جاتے ہیں، اگر وہ صحیح ہوں تو ہم ان کا دعویٰ کر سکتے نہیں۔ کچھ نام تفسیروں میں مل جاتے ہیں، مگر تمام نبیوں کے نام ہمارے پاس موجود نہیں۔ عربی یہاں جاننے والے جتنے موجود ہیں، نبیین جمع ہو گئی، اس پر الف لام داخل ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ہر وہ شخص جس کو اللہ نے نبی بنایا، یہ تمام نبی جتنے تھے اللہ نے ان سب سے وعدہ لیا۔ یہ میثاق کا ذکر ہے، عہد کا ذکر ہے، وعدے کا ذکر ہے، ایگریمنٹ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی نے نبیوں سے کہاں وعدہ لیا؟ عالم ارواح میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالی نے نبیوں سے کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جو کچھ میں تمہیں دوں کتاب اور حکمت سے۔ حکمت کے معنی دانائی کے بھی ہوتے ہیں، پختہ علم کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کتاب اور حکمت سے جو کچھ میں نے تمہیں دیا دوں۔ ثم جاءکم رسول، اور رسول پر تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش آئیں تو اس کو تنوین کہتے ہیں، ننیشن انگلش والے کہتے ہیں۔ یہ کثرت و قلت یا عظمت اس میں کوئی اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے تمام نبیوں، میں نے تمہیں جو کچھ دیا کتاب اور حکمت سے، پھر تشریف لائیں گے تمہارے پاس میرے بڑی شان والے رسول۔ تمہارے پاس ایک رسول آئے گا۔ اللہ فرما رہا ہے نبی کی آمد کے ذکر کو ہی محفل میلاد کہتے ہیں۔ تو جو پوچھتے ہیں محفل میلاد کب سے شروع ہوئی، اس کا ثبوت کہاں؟ تو قرآن سے بتا رہا ہوں، پہلی محفل میلاد عالم ارواح میں ہوئی، رب نے منعقد کی، رب نے خطاب فرمایا، نبیوں نے سنا۔ اللہ فرماتا ہے پھر تمہارے پاس آئے گا بڑی شان والا رسول، رسول معظم۔ وہ کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم، تصدیق کرتا ہوا جو کچھ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے پاس نبوت ہے، تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس حکمت ہے، تمہارے پاس میری دی ہوئی جو بھی نعمت ہے، میرا رسول آ کر اس کی تصدیق کرے گا۔ وہ تصدیق کرتا ہوا آئے گا، تم سب کو سچا ثابت کرے گا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لام یہاں تاکید کا، تو تم نے سب نے ضرور اس پر ایمان لانا ہے اور ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ دو کام کرنے ہیں، نبی آئیں گے تصدیق کریں گے، تم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، اور یہ کام ضرور کرنا ہے، تاکید کے ساتھ فرمایا۔ اتنا فرمانے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، ذمہ لیتے ہو، اقرار کرتے ہو
اس وعدے پر، اس عہد پر میرا بھاری ذمہ لیتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام نبیوں نے کہا یا اللہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ کا فرمانا کافی، مگر اس پر فرما رہا وعدہ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا اقرار کرتے ہیں۔ کوئی نبی معصیت نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، اس کے باوجود فرمایا جا رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ کسی عام ہستی کی آمد کا ذکر نہیں، اس کی آمد کا ذکر ہے جس کی خاطر کل کائنات بنی ہے۔ تمہیں مرتبہ نبوت ملا ہے، علم ملا ہے، شان ملی ہے، تو جس کی برکت سے ملی ہے وہ تشریف لائے گا۔ اللہ تعالی اتنی تاکید فرما رہا ہے، پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو اس کو عام نہیں لینا چاہیے، بہت زیادہ اہتمام سے اور بہت خاص سمجھنا چاہیے۔ یہ اس کا ذکر ہے جس کی خاطر رب نے اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا ہے۔ کسی اور کی بات ہو رہی ہو آپ دھیان نہ لگائیں، کوئی بات نہیں، مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو دھیان لگاؤ، توجہ دو، اہتمام کرو، الفاظ چنو، کیوں کہ یہ کسی معمولی ہستی کا ذکر نہیں، اس کا ذکر ہے جس کی خاطر رب نے یہ ساری بزم کائنات سجائی ہے۔ نبیوں نے کہا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے آپ کہہ دیا، اب کیا کرو؟ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پر۔ کتنی تاکید! پہلے فرمایا باری ذمہ لیتے ہو؟ جی لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وعدہ کرو، مدد بھی کرو گے، ایمان بھی لاؤ گے۔ انہوں نے اقرار کیا، اللہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا، پھر فرمایا میرا بھاری ذمہ لیتے ہو اس وعدے پر؟ جی لیتے ہیں۔ فرمایا ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے، اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس کو اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھ نہیں آتی تو پھر میں کہوں گا وہ ایمان والا نہیں۔ کتنی تاکید کے ساتھ خود رب تعالی خالق بیان فرما رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت سچ کہتے ہیں نا، سب سے اولا اعلیٰ، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا اولا بھی کہا، اعلیٰ بھی کہا، تسلی نہیں ہوئی، تکرار کی، پھر بالا بھی کہا، والا بھی کہا۔ کیا مطلب؟ نبی کا ذکر کرتے ہوئے کبھی یہ نہ سمجھنا ہم مبالغہ کر رہے ہیں، حد سے بڑھا رہے ہیں، ہمیں نبی کی حد معلوم ہی نہیں، ہم کیا بڑھائیں گے؟ ہم تو محبت سے کہتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر صرف اس آیت کی تفسیر کروں تو سارا بیان اسی میں ہو جائے گا، ایک ایک لفظ میں گھنٹوں لگاؤں، محبت سے میرے پاس بیان کم نہ پڑے، لیکن میں نے آگے باتیں کرنی ہیں، اس لیے اس آیت کے حوالے سے دو باتیں صرف کرتا ہوں۔
انشاءاللہ اس موضوع پر ساری زندگی ہم نے بولتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، لکھتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی عالم ارواح میں نبیوں سے عہد لے رہا ہے، محفل ہے جس میں ذکر ہے آمد مصطفیٰ کا، نبی کی آمد کا ذکر ہے، پتہ چلا پاک لوگوں میں ہونی چاہیے بات۔ محفل میلاد میں کون آنے چاہیے؟ اونچی۔ اللہ نے 2 مرتبہ عہد لیا ہے، توجہ سے، جن کو یاد ہے تو ٹھیک، ورنہ ان کے ذہنوں میں تازہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ عہد لیا، 1 مرتبہ عہد لیا تمام لوگوں سے، جتنی بھی روحیں تھیں، جتنوں نے بننا ہے قیامت تک، پہلے سے لے کر آخر تک، جتنے سارے جمع۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب سے پہلے روح مصطفیٰ نے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر سب نے کہا، پھر سب نے کہا، جلسہ ختم۔ صرف اتنی بات کا عہد، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہہ دیا ہاں، جلسہ ختم۔ مگر حبیب کی آمد کے لیے عہد لیا، سب کو نہیں، صرف نبیوں کو بلایا۔ پتہ کیا چلا؟ محفل میلاد میں پاک لوگ ہونے چاہیے، دوسرے، اور اتفاق یہ ہے کہ مناتے ہی پاک لوگ ہیں، دوسرے مناتے، وہ مانتے نہیں، مناتے نہیں۔ جب مناتے نہیں تو ان کا ذکر کیا؟ تو میلاد شریف کی محفل ماحول پاک ہو، جگہ پاک ہو، سننے سنانے والے۔ ہم اس درجے کے تو نہیں ہو سکتے، نہ ہم سوچ سکتے ہیں جس درجے کے انبیاء ہیں، مگر پیغام مل گیا، پیغام مل گیا۔ تو محفل میلاد پاک لوگوں کی کوئی کہے کہ نہیں منانی چاہیے، ان سے کہا تمہارا کام نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ وہ مناتے ہیں، مناتے آئے، انشاءاللہ مناتے۔ ان کو تمہاری یہ چیزیں روک سکتی نہیں، تم روکو گے زیادہ کریں گے۔ سمجھ آ رہی؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی سارے عالم ارواح میں نبی بن چکے، نبی دھیان سے سنو، اللہ تعالی عالم ارواح میں نبیوں سے عہد لے رہا ہے، النبیین فرمایا۔ کیا مطلب؟ وہ دنیا میں آ کر نبی نہیں بنے، بن چکے تھے تب آئے ہیں، بن چکے تھے تب آئے ہیں، یہاں آ کر نبی نہیں بنے۔ تو جو کہتا ہے 40 سال تک حضور نبی نہیں تھے، اس نے قرآن پڑھا نہیں، وہ جانتا نہیں۔ ارے یہ کائنات نہیں تھی، میرے نبی پاک اس وقت بھی تھے اور نبی تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اسی پر رہتا۔ آئیے اب جو اس حوالے سے بات کرنی ہے، جو اشارہ میں نے کیا اس کا تھوڑا سا بیان۔ ایک حدیث شریف پڑھنی ہے، بہت کم پوری پڑھی جاتی ہے، آج پوری پڑھنی ہے۔ سنی ہوئی ہے ذہنوں میں، پھر تازہ کر لیں جنہوں نے، اور نہیں پڑھی ہے تو سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ تشریف لائیں گے، تمہاری تصدیق کریں گے۔ دوسری بات جو کرنی تھی وہ یہ کہ تصدیق بغیر علم کے ہوتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ سادہ کاغذ لے کر چلے جائیں کسی کے پاس، آج کل ہوتا ہے نا، آپ تصدیق کرائیں جی، سادہ کاغذ لے جاؤ اور لے جا کے ان سے کہو آفیسر سے تصدیق کر دے، وہ کہے گا کس بات کی؟ ان کا بات نہ پوچھو، بس تصدیق کر دو۔ وہ کرے گا؟ کیونکہ کس بات کی تصدیق کر رہا ہے اس کو معلوم ہونی چاہیے، ورنہ تصدیق کیسی؟ ایسا ہی ہے، آپ شناختی کارڈ بنانا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کسی گیزیٹڈ آفیسر سے یا فلانے درجے کے آفیسر سے تصدیق لاؤ، وہ ممبر ہو اسمبلی کا یا آفیسر ہو،
18 19 20 درجے کا جو بھی انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے، آپ نے وہ اگر آپ کو جانتا نہیں ہے تصدیق کرے گا؟ اونچی اس کو جاننا ضروری ہے بلا تشبیہ. بات معلوم ہو گئی، تصدیق بغیر علم کے نہیں ہوتی. اور اللہ فرما رہا ہے مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے ساتھ ہے میرا رسول تصدیق کرتا ہوا آئے گا. کیا مطلب؟ باقی کو سیکھنا پڑتا ہے، میں اسے سکھا کر بھیجوں گا. وہ میری بارگاہ سے آئے گا تو سیکھا ہوا آئے گا، وہ عالم ہوگا. کوئی اس کو یہ نہ کہے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ایسی بات نہیں. کائنات کی ابتدا سے انتہا تک میرے نبی کو سب علم ہے، سب علم ہے. کس نے سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. آپ کہیں گے حبیب کا ذکر نہیں ہے، یہاں تو صرف یہی ہے رحمان جس نے قرآن سکھایا. یہ آپ نے حبیب کا ذکر ترجمے میں کیسے لگا؟